مجمع الزوائد میں حدیث پاک موجود ہے. ایک چھوٹا لڑکا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی پاک بارگاہ میں حاضر ہوا، آ کر عرض کرتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم گھر میں 3 افراد رہتے ہیں، ایک میں ہوں، ایک میری بہن ہے اور ایک میری بیوہ والدہ ہے. میرا جو باپ ہے والد وہ اس دنیا فانی سے چلا گیا ہے، اور یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے 3 دن سے کچھ بھی نہیں کھایا، 3 دن سے ہم بھوکے ہیں. اب حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جب یہ الفاظ سنے تو حضور نے بلال حبشی کو بلایا، فرمایا کہ بلال جاؤ ساری ازواج مطہرات کے گھر میں جاؤ، میری سارے گھر والوں کے پاس جاؤ اور جو کچھ ملتا ہے لے کر آؤ. حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میں تمام ازواج مطہرات کے گھروں میں گیا، حضور کے سارے گھروں میں میں نے چکر لگایا اور مجھے ٹوٹل 21 کھجوریں ملتی ہیں. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس حضرت بلال حبشی وہ 21 کھجوریں لے کر آتے ہیں. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو نہیں دیا بلکہ اپنی ہاتھوں میں لیا، اور ہاتھوں میں لے کر حضور علیہ الصلوۃ والسلام اس طرح اپنے منہ کے قریب لے آئے. اب صحابہ کہتے ہیں ہم سمجھ گئے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام ان کھجوروں پر برکت کی دعا فرما رہے ہیں، اور یہ خدا کی عزت کی قسم یہ 21 کھجوریں بڑی کھجوریں ہیں. وہ یہ نہ سمجھے کہ یہ 21 کھجوریں بڑی تھوڑی کھجوریں ہیں، یہ تو ایسے نبی ہے اگر کسی کو 3 کھجوریں عطا کر دیں وہ بھی 30 سال چلا کرتی ہیں. ایسے نبی رؤوف الرحیم ہے. حضور نے 21 کھجوروں کے اوپر برکت والی دعا کی، اور حضور نے فرمایا کہ یہ 7 کھجوریں تمہاری ہیں، اور یہ 7 کھجوریں تمہاری بہن کے لیے، اور یہ 7 کھجوریں تمہاری بیوہ والدہ کے لیے ہیں. اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جب تک جی چاہنا ان میں سے کھاتے رہنا، میں نے برکت کی دعا کر دی ہے، یہ قیامت تک ختم نہیں ہوگی. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس طرح برکت کی دعا کی. اب وہ بچہ، وہ یتیم بچہ جب اٹھ کر جانے لگتا ہے، صحابہ میں سے ایک صحابی ہیں حضرت سیدنا معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ، وہ جلدی سے اٹھتے ہیں اور جا کر اس یتیم بچے کے پاس چلے جاتے ہیں، اس سے کچھ گفت و شنید کرتے ہیں اور بعد میں اس کے سر کے اوپر اپنا ہاتھ رکھ دیتے ہیں. جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ سارا منظر دیکھا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے معاذ بن جبل کو واپس بلایا، معاذ بن جبل میرے پاس آؤ ذرا. عرض کی ہاں یا رسول اللہ. حضور نے فرمایا تمہیں کس چیز نے اٹھنے پر مجبور کیا؟ تمہیں کس چیز نے اس یتیم بچے کے سر پر ہاتھ رکھنے میں مجبور کیا؟ عرض کی یا رسول اللہ جو میرے دل میں اللہ نے یتیم کے بارے میں محبت اور شفقت ڈالی ہے نا، اس چیز نے مجھے مجبور کیا، میں اٹھ کر اس کے سر کے اوپر جا کر ہاتھ رکھ رہا ہوں. اب سنیے میرے لجپال آقا نے کیا ارشاد فرمایا. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جو تم اٹھ کر گئے ہو اور اس یتیم بچے کے سر کے اوپر ہاتھ رکھا ہے، خدا کی عزت کی قسم میں گواہی دیتا ہوں تمہارے ہاتھ کے نیچے جتنے بال آئے ہیں اللہ رب العزت نے ان بالوں کے برابر تمہاری خطاؤں کو معاف فرما دیا ہے. اللہ نے ان بالوں کے برابر تمہیں نیکیوں سے نوازا ہے، اور ان بالوں کی تعداد کی مقدار اللہ نے تمہارے درجوں کو بلند فرما دیا. یہ یتیم کو عام نہ سمجھے، یتیم وہ اللہ رب العزت کے قریب ہوا کرتے ہیں، وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے قریب ہوا کرتے ہیں. یتیم کے ساتھ حسن سلوک کیجیے.